بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت سے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ویسے تو نماز کے اگر فوائد دیکھے جائیں، نماز کی فضیلت کو دیکھا جائے، اس پر اجر و ثواب کو دیکھا جائے تو بے شمار ہے۔ ہم گھر سے چلتے ہیں تو ہر قدم پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم وضو کریں، ہمارے وضو کرنے پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور مسجد میں جتنی دیر رہیں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اعتکاف کی نیت کریں، اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن آج جو مختصر وقت میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی وہ بہت ہی ایک عظمت اور شان والی بات آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، نوجوانوں میں، بزرگوں میں، کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیتے ہیں اور ذہن مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر لی۔ ایک روایت آپ سماعت فرمائیں جس سے آپ کو شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنے محلے، اپنے گاؤں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا ہے، ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، اس مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کریں۔ کل قیامت کے دن کا ذکر ہے، کچھ لوگ پل صراط کے پاس رو رہے ہوں گے۔ وہ یقیناً ایک بہت بڑا منظر ہوگا، خوفناک منظر ہوگا کہ سامنے جنت ہے، پل صراط سے ہر کسی نے گزرنا ہے، اور جو پل صراط سے گر جائے گا، پل صراط کو پار نہ کر سکے گا، نیچے جہنم ہے، نیچے دوزخ ہے، وہ دوزخ میں گر جائے گا۔ تو کچھ لوگ ایمان والے وہ پل صراط کے پاس رو رہے ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ آگے سے عرض کریں گے، اے جبرائیل امین، ہمیں پل صراط پر سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پل صراط سے گزر سکیں گے یا نہیں گزر سکیں گے، ہو سکتا ہے نیچے گر جائیں، تو ہمیں ڈر لگتا ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ اے لوگوں، بتاؤ، جب تم دنیا میں دریا پار کرتے تھے، سمندر کو پار کیا کرتے تھے، تو کس طرح کیا کرتے تھے؟ تو وہ لوگ عرض کریں گے، اے جبرائیل امین، دنیا میں جب ہم نے سمندر کو پار کرنا ہوتا تھا، دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں جانا ہوتا تھا، تو ہم جہاز کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ تو بحری جہاز کے اوپر سوار ہو کر وہ بحری جہاز ہمیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جایا کرتا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائیں گے کہ آج تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مساجد جن کے اندر دنیا میں تم نماز ادا کیا کرتے تھے، آج وہ مسجدیں تمہارے سامنے لائی جائیں گی، وہ جگہ تمہاری جگہ لائیں گی کہ جہاں تم نماز ادا کیا کرتے تھے، جہاں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکایا کرتے تھے، آج وہ مسجدیں میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ لے کر آتا ہوں، تم ان مسجدوں کے اندر بیٹھ جاؤ اور وہ مسجدیں پھر لائی جائیں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ مسجدیں لے کر آئیں گے اور وہ لوگ ان مساجد کے اندر بیٹھیں گے۔ تو جس طرح کشتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بندے کو پار لے جاتی ہے، وہ مسجدیں ان نمازیوں کو پل صراط کے ایک کنارے سے دوسری طرف لے جائیں گے، یعنی جنت تک انہیں پہنچانے کا سبب بنے گی۔ تو کتنی ہمارے لیے فضیلت والی بات ہے
کہ ہم اپنے محلے اپنے گاؤں کے اندر جو بنی ہوئی مسجد ہے اس کو آباد کریں اور مسجد کے اندر نماز ادا کریں۔ اس طرح ہمارا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے کہ جتنے قدم چل کے مسجد تک جائیں گے وہ بھی اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا، اور جب مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو کل قیامت کے دن ہماری یہ مساجد ہمارے لیے پل صراط پار کرانے کا باعث بھی بنے گی اور ہمیں جنت تک پہنچانے کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اپنی مساجد کو آباد کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں تمام حضرات سے گزارش ہے جو اچھی باتیں ہیں یہ آگے دوسرے لوگوں تک لازمی شیئر کیا کریں، تاکہ جس طرح آپ نے فائدہ اٹھایا ہے آپ کا جو دوسرا مسلمان بھائی ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے لیے بھی ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اور جو آنے والی نئی ویڈیو ہے اس سے آپ جلد از جلد استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔